عام لوگوں کی ذہن میں سمجھ آنے کی زبان میں ہمیں سمجھائیے کلینکل ریسرچ ہے کیا؟ جیسے ہم فوڈ کنزیوم کرتے ہیں، آپ ایک جا کے برگر آرڈر کرتے ہیں یا پیزا آرڈر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہوتی ہے. تو ریسرچ بھی ایسی ہے کہ ایک دوائی جو کینسر کی دوائی فار ایگزامپل جو مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے پیچھے 10 سے 20 سال کی ریسرچ ہوتی ہے. کس طرح سے فنکشن کرتا ہے شفا کا کلینکل ریسرچ سینٹر؟ سب سے آسان کام بلڈنگ بنانا ہے. اصل تو وہ لوگ ہیں، بالکل. یعنی ایسے ہی آپ F-16 خرید لیں گے، پائلٹس نہیں ہیں آپ کے پاس. تو وہ لوگ جو ہیں جن کے مائنڈ اوپن ہو، جو کویسچن کر سکتے ہیں چیزوں کو، ان کو اکٹھا کرنا. دیگر ادارے بھی اس طرح سے اگر انیشیٹو لیں تو یہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ باہر گیا، US گیا تو مجھے پتا چلا کہ گورا تو ایک ہی چیز کی رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ ہے ریسرچ. ایک تو چیز ہے کہ ہمارے کلچر میں، یعنی اسکولنگ سے سٹارٹ کر کے آپ کو ریسرچ کو کلچر میں ڈالنا ہوگا. السلام علیکم. بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ. ناظرین، ریسرچ ایک بہت اہم اور بہت وسیع موضوع ہے. خاص طور پر جب میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے ریسرچ کی بات کی جائے تو اس کی اہمیت مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ریسرچ کے حوالے سے، کلینکل ریسرچ کے حوالے سے اور شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب ڈاکٹر ایاز میر صاحب. ویلکم سر، آپ تشریف لائے پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرواؤں تو ڈاکٹر صاحب MBBS اور ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف میڈیسن اینڈ ہیماٹولوجی ہیں. فیلوشپ بون میرو ٹرانسپلانٹ میو کلینکس. ڈاکٹر صاحب کا میں خود بھی پوڈ کاسٹ کا بڑا منتظر تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، تفصیلی بات کریں گے، شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے کائنڈلی اگر آپ ہمیں اپنی شخصیت کے حوالے سے بتائیے، اپنی ارلی لائف کے حوالے سے بتائیے، ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے، کہاں پیدا ہوئے؟ میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا، اور میرے دادا مزدور تھے، اور پھر ابو لوور مڈل کلاس. تو بس بڑی کنٹریبیوشن سے، بڑی محنت سے پڑھایا انہوں نے، اور شروع سے ان کو تھا کہ بچہ ڈاکٹر بنے. پھر اللہ نے کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میٹرک کر کے میں گھر سے نکلا 16 سال کی عمر میں. پھر گھر واپس نہیں پہنچا. تو پہلے GC چلا گیا لاہور، FSC وہاں سے کی، پھر کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا 2000 میں. پھر ہاؤس جاب کے بعد US چلا گیا، اور وہاں پہ پھر اسپیشلائزیشن اور ریسرچ کا موقع ملا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر ہیں شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بون میرو اینڈ اسٹیم ٹرانسپلانٹ کے شعبے کے بھی ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا فوکس آج کیونکہ ریسرچ پر ہے اور کلینکل ریسرچ کے حوالے سے ہم زیادہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بتائیے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کو کس بات نے کنونس کیا کہ ہمیں ایک ریسرچ سینٹر یہاں پہ بنانا چاہیے؟ دیکھیے، شفا کی جو برتھ ہے، شفا واز بورن ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل کے طور پہ 90s میں بنا، پھر اسٹیبلش ہوا، فلرش کیا. اس کے بعد جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، ان کا دھیان تھا کہ اس کو ایک ایکیڈیمک سینٹر بنانا ہے. جہاں بھی ایکیڈیمیا کی بات آتی ہے کہ ہم نے ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل اسکول، نرسنگ اسکول، فارمیسی اسکول، اور ہم نے سائنس کو آگے بڑھانا ہے. پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے وہ ان کی ریسرچ کے مطابق ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ اچھی یونیورسٹی ہے تو اس میں کتنے کلینکل ٹرائل چل رہے ہیں، کتنی پبلیکیشنز ہیں، کتنی فیکلٹی ریسرچ میں انوالو ہے. تو اس لیے اٹ واز ناٹ این آپشن کہ شفا ایکیڈیمکلی آگے جائے اور ریسرچ کو اگنور کرے. رائٹ. سر، شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بتائیے کب اس کی کلینکل ریسرچ سینٹر کب معرض وجود میں آیا، اور کیا ایفرٹس درکار تھیں اس چیز کو پاسبل کرنے کے لیے؟ تقریباً 10 سال قبل ڈاکٹر قادری صاحب تھے، انہوں نے اور شفا کی لیڈرشپ نے اس کی بنیاد رکھی. اور شروع میں وہ دیور لکی کچھ کلینکل ٹرائلز لندن اسکول آف ہائیجین سے، کچھ کینیڈینس کے ساتھ، ہمارے ابھی جو ڈین ہیں ڈاکٹر محمد عامر، ان کی کوششوں سے کچھ ٹرائلز شفا میں آئے. اور ہم وہ کہتے ہیں کہ پٹنگ اٹ آن دا میپ، کہ لوگوں کو پہلی دفعہ UK میں، کینیڈا میں پتہ چلا کہ یار پاکستان میں ایک ہاسپٹل ہے جو ریسرچ بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کووڈ ایک بری چیز بھی تھی دنیا کے لیے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ریسرچ میں ایک بوم آیا. ویکسینز کی ارجنسی تھی، اس میں شفا نے زبردست پارٹیسپیٹ کیا اور فلرش کیا. اور الحمدللہ اب ہم اس سے تو نکل آئے کووڈ سے، لیکن اس کا بینیفٹ، اس بوسٹ کا ابھی تک ہم ڈائیورسیفائی کر کے اپنے پورٹ فولیو کو وی آر ارننگ فرام دیٹ.
رائٹ سر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریسرچ ایک بہت براڈ ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اگر آپ ہمیں عام سادہ زبان میں عام لوگوں کی ذہن میں سمجھ آنے کی زبان میں ہمیں سمجھائیے، کلینکل ریسرچ ہے کیا؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے. جیسے ہم فوڈ کنزیوم کرتے ہیں، آپ ایک جا کے برگر آرڈر کرتے ہیں یا پیزا آرڈر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہوتی ہے. وہ صرف اس کچن سے نہیں آ رہا ہوتا، پہلے کسی نے وہ فصلیں اگائیں، سبزیاں، مشرومز اور وہ ساری، اور جو ہے نا چیز، اور سب پریپیئر ہو کے پھر کچن میں لوگوں نے اس کو ایک شیپ دی اور آپ نے اینڈ پروڈکٹ. سو یو آر اے کنزیومر. تو دنیا میں جتنی بھی میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ اسی طرح اس کچن سے بھی پہلے وہ فارم لینڈز میں شروع ہوتی ہے، نرسریز میں شروع ہوتی ہے. تو ریسرچ بھی ایسی ہے کہ ایک دوائی، جو کینسر کی دوائی فار ایگزامپل جو مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے پیچھے 10 سے 20 سال کی ریسرچ ہوتی ہے. اس سے پیچھے لوگوں نے بیسک سائنس سے، سیل لائن سے، اینیمل ماڈل سے پاتھ ویز ڈسکور کیے ہوتے ہیں، ان پہ دوائیاں بنتی ہیں، پھر ٹیسٹ ہوتی ہیں مختلف فیزز میں، اور آخر میں جا کے کینسر کی یا کسی بیماری کے مریض کو وہ دوائی ملتی ہے. تو یہ بڑا یعنی بیسک کام ہے، بیسک لیول پہ. اس کے بغیر دنیا میں میڈیسن آگے نہیں جا سکتی. سر، شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے، کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اور ریسرچ میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اسپیشلی اگر آپ یہ بتائیں. شفا کلینکل ریسرچ سینٹر، وی آر بلیسڈ کہ ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بھی بھرپور مدد ملی اور ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس اسٹیبلش کیا. اس وقت شفا کلینکل ریسرچ سینٹر میں آپ ہمارا A0 پہ تشریف لائیے اور سینٹر دیکھیے. بہت ویل ایکوپڈ سینٹر ہے فزیکلی بھی، اور سب سے اچھی چیز جو ہے ہیومن ریسورس. ہمارے پاس اس وقت ہماری کور ٹیم میں 15 ممبرز ہیں، جن میں سے 6 کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جو صرف ریسرچ سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ 2 بایو اسٹیٹسٹیشین ہیں، ریسرچ فارماسسٹ ہیں، ریسرچ نرس ہیں، اور ٹیومر رجسٹری کے لوگ ہیں، اور جو ہے ڈیٹا ایبسٹریکٹر ہیں، ڈیٹا کوآرڈینیٹر ہیں. تو یہ ساری ٹیم مل کے فنکشنز لائک وہیکل، جس طرح ایک گاڑی میں جو ہے نا اسٹیئرنگ، بریکس اور پورے اس کے پرزے ہوتے ہیں. تو وی آر ون آف دا ریئر اینٹیٹیز پاکستان میں جن کے پاس یہ سارے ہیومن ریسورس کمپوننٹ اور وسائل موجود ہیں ریسرچ کو کیری کرنے کے لیے. شفا کلینکل ریسرچ سینٹر جو ہے 2 طرح کی ریسرچ اس وقت کر رہا ہے. ایک تو جو انٹرنیشنل ریسرچ کلینکل ٹرائل چل رہے ہیں، شفا کلینکل ریسرچ سینٹر نے درجنوں ایسے ٹرائل رن کیے ہیں جو پوری دنیا میں رن ہو رہے تھے، جن سے بڑی اچھی پبلیکیشنز نکلیں، جن سے سائنس کو آگے بڑھانے میں، سمجھنے میں مدد ملی. اور اس کے علاوہ جو شفا کے اندر جو لوگ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ٹرینیز اور ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں اس میں بھی یہ سینٹر ہیلپ کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ ایک ٹریننگ نرسری ہے. ہمارے اس سینٹر سے لوگ ٹرین ہو کے US کی یونیورسٹیز میں، اسٹینفورڈ میں، ہارورڈ میں، دوسری جگہوں پہ گئے بیکاز آف دیئر ریسرچ ایکسپیرینس. تو ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا اس کا تیسرا بڑا فنکشن ہے. فارما انڈسٹری کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو سالٹس ہیں یا جو اب یہ کہیے کہ کچھ ہائی ٹیک میڈیسنز ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، جو کہ کاسٹلی پڑتی ہیں، اور جو مریض ہے اس کی فیملی پہ بھی، اس پہ بھی کافی برڈن آتا ہے. شفا کلینکل ریسرچ سینٹر فیوچر میں اگر آپ فورسی کریں تو کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ہم خود یہاں پہ اس ریسرچ سینٹر کی بدولت خود سے تیار کریں، اور ظاہر ہے ہم اپنی پاپولیشن کو بھی اور ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں اس کا. یہ بڑا اچھا اور وائٹل کویسچن ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. امیٹنب کینسر کی دوائی ہے. امیٹنب جو ہے امریکہ میں $70,000 کی ہے 1 سال کی، اور انڈیا میں $400 کی ہے. کیونکہ وہاں پہ 10 کمپنیاں یہ دوائی بنا رہی ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی ساری دوائیاں امپورٹ کر رہے ہیں، میجورٹی دوائیاں امپورٹ کر رہے ہیں، سالٹ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ نہ صرف یہ کہ وہ مہنگا ہے، پیشنٹس کی کاسٹ آف کیئر اوپر چلی جاتی ہے، بلکہ جو ریسنٹ ایشوز آئے ہیں کووڈ کے بعد، ڈالر اوپر جانے کے بعد، سپلائی چین کے، یعنی اب تو وہ وقت ہے کہ آپ پیسے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں اور دوائی نہیں اویلیبل. تو اس میں بہت وائٹل ہے. اینڈ ادر کنٹریز ہیو ڈن اٹ. انڈیا ہیز ڈن اٹ. ایران ہیز ڈن اٹ ڈسپائٹ آل دوز. اس پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں. سری لنکا، بنگلہ دیش میں 3 FDA اپرووڈ پلانٹ ہیں. FDA اپرووڈ پلانٹ کا مطلب ہے کہ ان کی دوائی کی کوالٹی US کی دوائی کی کوالٹی کے ایکول ہے. بلکہ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن کو کووڈ ہوا تھا تو ان کو جو پیکسلووڈ ملی وہ بنگلہ دیش کی بنی ہوئی تھی. یعنی امیجن دا لیول. انڈیا میں 200 پلانٹ. انڈیا تو بہت آگے ہے اس میں. تو ہمارا اس وقت شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کا رول ہے، ایک تو ہم انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے کلینکل ٹرائلز کریں، بیکاز وی آر ون آف دا ایکسلنٹ کلینکل سائٹس. اس ملک میں 2-3
4 ہاسپٹل ہیں جن میں یہ فیسلٹی، ایکسلنٹ میڈیکل ریکارڈ کیپنگ، پراپر SOPs ہر چیز کے، ایک پراپر سٹرکچر موجود ہے پیشنٹ کیئر کا. تو ایک تو ہم آؤٹ سائڈ کمپنیز کو انوائٹ کریں کہ اپنی ٹرائل کی ڈرگز یہاں لے کے آئیں. اس میں مریضوں کا بہت فائدہ ہے، مریضوں کو دوائی مفت ملتی ہے، عام طور پہ دوائی بھی مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہوتی. دوسرا ایک اور دوائیوں کی کلاس جس کو بایو سملرز کہتے ہیں. بایو سملر وہ دوائیاں ہیں کہ ایک کمپنی نے ایک دوائی بنائی اور دوسری کمپنی نے اب اس کو کاپی کیا ہے پیٹنٹ ایکسپائر ہونے کے بعد، ان کو بھی ٹرائل کرنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے اس فیز میں کہ ہم یہ آؤٹ سائڈ کمپنیز کی جو دوائیاں ہیں ان کو پاکستان میں کلینکل ٹرائل کی سپیس مہیا کریں. اور ایونچولی ایک دن، کیونکہ اس پروسیس میں ریگولیٹری اتھارٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں، ہم اس کو فیز 3 ٹرائل کہتے ہیں. فیز 1 ٹرائل میں بالکل دوائی کی ابتدائی ٹرائی ہوتی ہے مریضوں پہ، فیز 2 میں کچھ تھوڑے زیادہ مریضوں پہ، اور فیز 3 میں ایک بڑے گروپ پہ کرتے ہیں. تو ایک ہم فیز 3 اور 4 ٹرائلز کر رہے ہیں، اور ایونچولی ہمارا خواب یہ ہے کہ ایک دن ہم اس کو فیز 1 اور 2 پہ لے کے آئیں، اور دوائیاں نہ صرف وہ جو باہر بن رہی ہیں وہ کاپی کی جائیں پاکستان میں جیسے کہ انڈیا نے کیا، بلکہ نئی دوائیاں، نئے کنسیپٹ بھی ہم پیش کریں اور ان کو ٹیسٹ کریں. جیسے آپ نے ایگزامپلس کے ساتھ بتایا کہ ہم نے کووڈ میں بھی ٹرائلز کیے. سر اس کے معیار کے حوالے سے اگر آپ بتائیں، اسٹینڈرڈس کیا ہیں شفا میڈیکل ریسرچ سینٹر کے، اور ان اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگین یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ صرف ٹرائل جو ہے کلینکل ٹرائل یا کلینکل ریسرچ نمبرز گیم نہیں ہے کہ ہم نے جی 10 مریض انرول کر لیے، 100 کر لیے، 1000 کر لیے. ان کی کس کوالٹی کی ریکارڈ کیپنگ، کیئر. شفا کلینکل ریسرچ سینٹر میں ایک تو ہم نے بہت ساری ریگولیٹری چینجز انٹروڈیوس کیے ہیں. مثال کے طور پہ شفا میں جتنی ریسرچ ہوتی ہے اس کو 4 باڈیز دیکھتی ہیں، 4 گروپس ہیں ڈاکٹرز کے اور دوسرے لائٹ سٹاف کے، جن میں سب سے پہلے شفا کلینکل ریسرچ سینٹر جیسے ہی کوئی ریسرچ پروٹوکول آتا ہے اس کی ویٹنگ کرتا ہے، اس کو ابتدائی طور پہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ شفا کو کرنا چاہیے یا ہماری پاپولیشن کی موضوع ہے، سیف ہے. اس کے بعد IRB جو انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ ہے اس کو ریفر کرتا ہے. وہاں پہ ایک پوری ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا یہ پروٹوکول ایتھیکل ہے، کیا ہمیں اس میں کوئی ایسا چیز تو نہیں کہ جو مریضوں کے لیے فیئر نہ ہو، اور کیا یہ سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہے، یعنی اس کا کنسیپٹ میک سینس کرتا ہے، اور کہاں ہو رہا ہے، وہاں اس کے رزلٹ کیسے ہیں. اور اس کے بعد ہماری CTAC ہے کلینکل ٹرائلز اپریزل کمیٹی جو دیکھتی ہے کہ شفا میں لاجسٹیکلی یہ کرنا پاسبل ہے یا نہیں، اور اس کے فائنینسز جو ہیں وہ فیوریبل ہیں کہ نہیں. اور سب سے آخر میں ایک جو چیز ہم نے چیک رکھا ہے وہ ڈیٹا سیفٹی مانیٹرنگ بورڈ ہے، DSMB ہر 3 ماہ بعد سارے ٹرائل پیشنٹس کو ریویو کر کے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کسی مریض کو کوئی ایڈورس ایونٹ تو نہیں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی پروٹوکول وائلیشن تو نہیں، ان سب کو ریویو کرتی ہے. تو ایک فریم ورک ہم نے انٹروڈیوس کیا 4 مختلف فلٹرز کے ساتھ، جہاں پہ ہر کلینکل ٹرائل ہماری کوشش ہے کہ شفا کے اندر اس کی اتنی اسکروٹنی ہو جائے کہ جو باہر کی ایجنسیز مانیٹر کرتی ہیں کلینکل ریسرچ کو، ڈریپ ہے، اسپانسرز ہے، CROز ہے، ان کے حصے میں کم سے کم کام جائے. نظر رکھنے والا ہمارا انٹرنل پروسیس اتنا ساؤنڈ ہو کہ اس کو زیادہ پریشانی نہ ہو. سر ابھی آپ نے کووڈ کے حوالے سے بات کی، اوبیسلی ایک چیلنجنگ ٹائم تھا سبھی کے لیے، لوگوں کے لیے بھی اور اوبیسلی ہیلتھ کیئر سے جڑے پروفیشنلز کے لیے بھی. سر کووڈ میں ٹرائلز کی کیا اہمیت تھی؟ جس طرح سے ویکسینز کی ایک تو شارٹیج تھی جی، اور جو ہی ٹرائلز کے فیز میں ویکسین جاتی تھی تو ان ٹرائلز کی کیا اہمیت تھی؟ اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو شفا ملک بھر میں غالباً ایک واحد ادارہ تھا جہاں پر ٹرائلز کیے گئے تھے. تو سر اگر وہ سچویشن آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیں ٹرائل جو کووڈ ہے، کووڈ-19 بہت چیلنجنگ ٹائم تھا اس لحاظ سے کہ لاسٹ بڑی پینڈیمک جو تھی 1917-18 میں انفلوئنزا پینڈیمک تھی، آلموسٹ وہ سارے لوگ جو اس پینڈیمک سے گزرے وہ مر چکے تھے اس پینڈیمک کے آنے تک. اور پھر ہم میڈیکل پروفیشنلز کے لیے بھی نیا ٹائم تھا، کیونکہ کسی میڈیکل اسکول میں جب ہم ٹرین کر رہے تھے، جب ہم پڑھائی کر رہے تھے، کسی نے کووڈ نہیں پڑھایا، اس وقت بیماری تھی نہیں. اور لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا کہ ایک سوشل میڈیا کا ایسا سونامی تھا، ایسا ایک ہولڈ ہے اس وقت سوسائٹی پہ کہ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے دنوں میں جتنی افواہیں تھیں، جتنی فالس ریمیڈیز تھیں، جتنے وہ جو ہے نا چیزیں تھیں، وہ سب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ فوراً سرکولیٹ ہو جاتی تھیں کہ اچھا جی آپ کدو کھائیں گے تو جو ہے نا کووڈ ٹھیک ہو جائے گا، آپ وہ ستو کا پانی پئیں ٹھیک ہو جائے گا، آپ کلوروکوئین اور آئیورمیکٹن. اور تو اس ٹائم میں ایک بڑا چیلنج لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا تھا. اور جو سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ یار اب تک
جتنی بیماریوں سے ہم نکلے ہیں، آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس بی جو ہے تقریباً میجورٹی حد تک کنٹرول ہو گیا کیونکہ اس کی ویکسین اچھی ہے. پولیو آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے کچھ انفارچونیٹ پاکٹس کو چھوڑ کے کیونکہ ویکسین اچھی ہے. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اس بیماری کی بھی اگر ویکسین بن جائے گی تو یہ ساری افواہوں اور انفارمیشن کے فلڈ کے باوجود ول فائنڈ اے وے آؤٹ. اور وہی ہوا کہ بہت وہ دن رات ایک کر کے پوری دنیا میں مل کے ہمارے پاس کچھ چائنیز کے ٹرائل تھے، کچھ NIH کے ٹرائل بھی آئے، تو دنیا نے مل جل کے اس کا حل نکالا. کیونکہ پینڈیمک جو ہوتی ہے اس کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ ایک ملک ایک قوم خواہ وہ کتنی ترقی یافتہ ہو اس کے بس کا کام نہیں ہوتا. ایک بیماری اگر 140-50 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اس کو آپ، اور اس میں مختلف سٹرینز ہوتے ہیں، وہ سب وائرس ایک جیسے نہیں ہوتے. اور دنیا جتنی کنیکٹڈ ہے کہ ایک بندہ ادھر سے اٹھتا ہے، دوپہر کا کھانا استنبول میں کھاتا ہے، رات کو واشنگٹن پہنچ جاتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک کو سیکیور کر لیں گے. تو دنیا نے سیکھا کہ ٹرائلز کرنے ہیں، ملٹیپل کنٹریز میں کرنے ہیں، کولیبوریشن سے کرنے ہیں، جلدی کرنے ہیں. اس سارے میں ہمارا ہی فائدہ ہوا. شفا نے ماشاءاللہ 9000 مریض تقریباً انرول کیے اور اس سے ہمارے ہیومن ریسورس کی، ہماری ٹیم کی بہت لرننگ ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بھی ریئلائز کیا کہ کووڈ ہمیشہ نہیں رہے گا. تو ہم نے اس دوران میں یہ کوشش کی کہ ہم اپنے پورٹ فولیو کو جو ریسرچ والا ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں. اس میں کینسر کے ٹرائلز بھی ہوں، روماٹولوجی کے بھی ہوں، گائنی کے بھی ہوں، کارڈیالوجی کے بھی ہوں. تو اس طرح اپنی ریسرچ ٹیم کو ہم نے مختلف بیماریوں اور مختلف چیزوں کی ریسرچ پہ ڈائیورسیفائی کیا. سر اگین کووڈ سے ریلیونٹ ہی جب یہ ٹرائلز کا یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، کلینکل ریسرچ سینٹر نے کتنی کامیابی سے یہ تمام تر مراحل کو طے کیا اور کس حد تک ایکنالجمنٹ انٹرنیشنلی اگر آپ ہمیں بتائیں شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کی ایکنالجمنٹ کے حوالے سے بتائیں، اسپیشلی پینڈیمک کے زمانے میں. شفا نے اس میں زبردست پرفارم کیا. انیشیلی ہمیں اگر 2000 مریض انرول کرنے کا کام سونپا گیا، ہم نے 4000 انرول کیے. جہاں ہم سے 1000 مانگے گئے ہم نے 2000 انرول کیے. اس سارے کا فائدہ ہوا. دیکھیں ریسرچ میں ایک چیز ہوتی ہے گیٹنگ آن دا سرکٹ یا گیٹنگ آن دا میپ، کہ جب آپ ایک ٹرائل میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹرائل وہ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ریوارڈ آف ورک ویل ڈن از مور ورک. تو وہ ایک دفعہ آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں، آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو CROs، جو کلینکل ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، جو اسپانسرز ہیں، ان کی طرف سے شفا کو پذیرائی ملی اور یہ ریکگنائز کیا گیا کہ شفا نے بڑا سبسٹینشیل نمبر انرول کیا ہے اور مزید ٹرائلز ہمیں ملے جو ابھی تک چل رہے ہیں. اور سر ٹرائلز کے زمانے میں کچھ چیلنجز بھی تھے اوبیسلی. اگین آئی ایم سیئنگ کہ صورتحال ہی ایسی تھی، لوگ مر رہے تھے اور بڑی تعداد میں مر رہے تھے. تو کیا کیا چیلنجز تھے ٹرائلز کے دوران؟ دیکھیں چیلنج شفا پاکستان میں چونکہ ریسرچ کا کلچر نہیں ہے، پاپولیشن میں ان جنرل سسپیشن ہے نئی دوائیوں کے بارے میں، ویکسینز کے بارے میں، اور جیسے میں نے کہا بہت ساری افواہیں تھیں. تو اس میں میسز کو اس زمانے میں جب لوگ ہسپتال آنے سے ڈرتے تھے، یہاں پہ لانا، دارالشفا میں بھی سینٹر تھا، اور ان کو اس پہ کنونس کرنا کہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ کوئی زہر نہیں ہے، کوئی خطرناک دوائی نہیں ہے، دس از دا اونلی وے آؤٹ. اسی طرح سائنس آگے چلے گی. اور اس میں ایک چیلنج اس پوری پاپولیشن کو ہینڈل کرنا، ان کی ڈائریز مینٹین کرنا، ان کے اسٹیٹسٹکس رکھنا، پھر اس ڈیٹا کو ویریفائی کرنا، آگے کرنا. تو بہت ایک ایڈ ہاک ٹیم جو 15 کروڑ لوگوں کے علاوہ کوئی 60 70 80 لوگ تھے ایسے جو ہمارے ساتھ اس وقت جنہوں نے شارٹ ٹرم کنٹریکٹس پہ کام کیا اس پروجیکٹ میں، اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. سر چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو کہ میرے نزدیک بہت بڑا چیلنج تھا، لوگ کترا رہے تھے. کچھ لوگ تو لگوا رہے تھے کہ ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنی لائف کو اور اپنے پیاروں کی لائف کو سیکیور کرنا ہے. لیکن جو رومرز تھے کہ خدا نخواستہ یہ اسی لیے انجیکٹ کی جا رہی ہیں کہ مارا جائے لوگوں کو، اس طرح کی بہت ساری رومرز تھیں. ان کو آپ کے کلینکل ریسرچ سینٹر نے اور آپ کی ٹیم نے کیسے ایڈریس کیا؟ اس میں دیکھیں جو کنسنٹنگ پروسیس ہے اس میں جو ہے نا گروپ کاؤنسلنگ اور ویڈیوز اور بہت بڑا آپ سوچیں گے کہ شاید یہ جو رومرز تھیں اور چیزیں تھیں شاید پاکستان جیسے ملکوں میں، یعنی اٹس امیزنگ ٹو سی کہ سارا کچھ امریکہ، فرانس اور ویسٹرن ورلڈ کے ڈیولپڈ نیشنز میں بھی ایسے لوگ آگے آئے، لوگوں نے ڈیمانسٹریشن کیے اور لوگوں نے یہ کہا جی نہیں یہ ویکسین تو سازش ہے اور فلاں کر رہا ہے اور بل گیٹس کر رہا ہے اور اس کو پیسے مل رہے ہیں. اور تو وہ ایک بڑا، اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پولیو کا جو سین ہے کہ وہ پولیو کے قطرے جو پلانے جاتا ہے اس کے
ساتھ 6 پولیس والے ہوتے ہیں. بالکل. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پولیو جو ہے ہیلتھ ایشو نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کا ایشو ہے کہ ایک بندہ آپ کے بچوں کو قطرے پلانے آ رہا ہے اور 6 پولیس والے ہیں کہ آپ اس کو گولی نہ مار دیں. تو یہ بھی اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ لوگوں کو, چونکہ کسی نے, میں نے کہا اس پوری پاپولیشن جو بھی دنیا میں ہے, کسی نے پینڈیمک نہیں دیکھی تھی اور سوشل میڈیا کا اتنا زور ہے. سوشل میڈیا ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہم کیمرے میں لائٹس میں مائک پہ بیٹھے ہیں, آپ نے ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے, دیکھیں جی میرے دوست نے مہینہ پہلے ویکسین لگائی تھی فوت ہو گیا, چاہے وہ کسی کار ایکسیڈنٹ میں ہی فوت ہوا ہو. لیکن وہ ایک جو ہے نا, ایک اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے, اور میرے خیال میں یو فائٹ فائر ود فائر, کہ اگر پروپیگنڈا ہے, اگر مس انفارمیشن ہے, تو اس کے جواب میں آپ کو ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز, ایسا کنٹینٹ پروموٹ کرنا ہے جو سالڈ ہو اور کاؤنٹر کرے اور سوشل میڈیا پہ جائے. سر کرنٹلی اگر آپ کلینکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بتائیے, ابھی کون کون سے ہم ٹرائل چل رہے ہیں ایسے جو کہ فیوچر میں بڑے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے پاس کچھ کینیڈین ٹرائلز ہیں جن کا تعلق پیری آپریٹیو کیئر سے ہے, کہ مریضوں کو جو انیستھیزیا کے دوران کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ ہارٹ کی کمپلیکیشنز, کچھ دوسری, وہ نہ ہوں. کچھ ٹرائلز آرتھوپیڈکس کے ہیں کہ ہپ فریکچر کے ساتھ مریض آتے ہیں, ان کی بیسٹ کیئر کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہارٹ والوز کے کچھ ٹرائل چل رہے ہیں کہ ہارٹ والوز میں جب خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں وہ کس اسٹرینتھ میں دی جانی چاہیے. گائنیکالوجی کے کچھ ٹرائل اپ کمنگ ہیں. کینسر کے, مطلب اٹس امیزنگ کہ پچھلے 7-8 سال میں ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ٹرائلز نہیں آئے تھے کینسر کے, لیکن اب الحمدللہ بریسٹ کینسر کے اور کچھ دوسرے اچھے اسپانسرز کے اچھے کلینکل ٹرائل آ رہے ہیں. تو بہت سارے, اور ایک چیز جو ہم نے بڑی زبردست ڈیولپ کی ریسرچ سینٹر میں, وہ ٹیومر رجسٹری تھی. کہ شفا میں آپ دیکھیں ہمارے میڈیسن کلینک میں ہر منتھ 2000 مریض آتے ہیں کینسر کے. بھائی ان مریضوں کو کون سے کینسر ہیں, کس سٹیج کے ہیں, کیسے پریونٹ کیے جا سکتے ہیں, اس کا ڈیٹا نہیں تھا. تو شفا کے ڈیٹا بیس میں اس وقت الحمدللہ کوئی 16000 مریضوں کا ڈیٹا ہے, ہم نے 3 سال کا پبلش بھی کیا ہے. اینڈ اٹس ویری امپریسو. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, وزٹرز, ڈگنیٹریز, ریسرچ, وہ آتے ہی اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی ہم بریسٹ کینسر پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں جی ہمارے پاس 1500 مریض ہیں اور ان کا یہ اسٹیٹس ہے اور یہ اسٹیج ہے. سب ڈیٹا پہلے سے تیار ہوتا ہے, تو ان کو ایک بیسس مل جاتی ہے. کیونکہ جب وہ دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اچھا ہم نے کولون کینسر پہ ریسرچ کرنی ہے, تو کوئی بتا نہیں پاتا کہ کتنے مریض ہاسپٹل میں, سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں, کس سٹیج کے ہیں. تو اس سے الحمدللہ ہمیں بہت مدد ملی. بالکل یقیناً شفا کینسر رجسٹری ریسرچ سینٹر کا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور یقیناً جب آپ کے ملک میں کوئی ایسی ڈیٹا بیس نہیں ہے جس سے آپ کینسر کا ڈیٹا لے سکے, تو یقیناً آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. سر ملک میں اگر ہم کلینکل ریسرچ کی بات کریں تو اس کی کتنی اہمیت ہے, اور اس کو ہم کیسے, اس کی اہمیت کو اجاگر کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح شفا نے ایک انیشیٹو تو لیا, دیگر ادارے بھی اس طرح سے اگر انیشیٹو لیں تو یہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, باہر گیا, US گیا, تو مجھے پتا چلا کہ گورا تو ایک ہی چیز کی رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ ہے ریسرچ. وہاں کہتے ہیں پبلش اور پیرش, کہ آپ کو جو پروموشن ہوگی, فیلوشپس ملیں گی, ٹریننگ اچھی جگہ پہ ملے گی, وہ اس پہ بیس کرتا ہے آپ نے کتنے پیپر پبلش کیے ہیں, کتنے پوسٹر پریزنٹ کیے ہیں. ایک تو چیز ہے کہ ہمارے کلچر میں بہت شروع سے وہ بچوں سے, یعنی اسکولنگ سے سٹارٹ کر کے آپ کو ریسرچ کو کلچر میں ڈالنا ہوگا, کہ نیا ڈسکور کرنے کی. وہ جو ویسٹ 500 سال سے حکومت کر رہے ہیں ہم پہ, ہم مقتدی ہیں اور وہ امامت کروا رہے ہیں, وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں سکھایا نہیں کویسچن کرنا, سوچنا کہ اچھا یار ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں, اس کا کوئی اس سے بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے, فارمیٹ موڈ امپروو بھی ہو سکتا ہے. تو اس پروسیس میں تو ایک تو اس کو انگرین کرنا اپنے ہیومن ریسورس میں. دوسرا یہ کہ ریسرچ جو ہے وہ پودے لگانے کی طرح ہے. آپ آج ایک پودا لگاتے ہیں, وہ جو ہے نا اس پہ آم اور پھل جا کے 20 سال بعد, 15 سال بعد وہ فروٹ دیتا ہے. میرا اپنا مینٹر تھا این سیل میو کلینک میں, بہت برائٹ آدمی ہے. وہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے 25 سال میں 4 چیزوں پہ ریسرچ کی ہے اینڈ 3 were a failure. 3 میرے کنسیپٹ جو تھے فیلئر تھے, چوتھا اس کا اچھا سکسیسفل تھا, کینسر کا پروجیکٹ. لیکن اس ادارے نے اس کو نکالا نہیں کہ یار تمہارا تو کوئی ریسرچ کام نہیں. ریسرچ بڑی صبر آزما کام ہے. ریسرچ میں ہمارا جو بون میرو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہے, ای ڈونلڈ تھامس نے کیا تھا. اس کی کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ فرسٹ 200 اٹیمپٹس آف بون میرو ٹرانسپلانٹ فیلڈ. وہ آپ ایڈیسن کو دیکھیں, بلب بنانے میں اس نے 10,000 تجربے کیے. تو یہ ایک کلچر کو سمجھنا کہ ریسرچ میں ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی, اس میں آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز ٹرائی کرتے ہیں. ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے فیوچر جنریشنز کے لیے. تو یہ کلچر میں آ جائے گا, پرائورٹی میں آ جائے گا. ہم جینون ریسرچ پروڈیوس کریں گے تو اس سے پھر ہمارا نام دنیا میں عزت سے لیا جائے گا. بالکل. سر شفا کلینکل ریسرچ سینٹر میں جو بھی ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ آرٹیکلز ہم لوگ یہاں پہ تیار کرتے ہیں, انٹرنیشنلی وہ کہاں پر جاتے ہیں, کہاں پبلش ہو چکے ہیں ابھی تک؟
دیکھیں ہمارے جو کچھ آرٹیکل ہیں ہمارے ٹاپ میڈیسن کے جرنلز میں، نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن ہے، لانسٹ ہے، ان سب میں پبلش ہوئے ہیں، اور یوزلی وہ ملٹی سینٹر ریسرچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے انڈیویجولز یعنی شفا سے اس وقت ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں پوسٹرز اور جو ہے نا اورل پریزنٹیشنز اور پیپرز نکل رہے ہیں. اگرچہ ان کا معیار ابھی وہاں نہیں پہنچا جہاں پہ یو ایس اور یو کے سے آنے والے پیپرز ہیں. ان یونیورسٹیوں کے پاس ہیوج ریسرچ گرانٹس ہیں، ان کے پیچھے پوری ٹیم، سافٹ ویئرز، ہارڈ ویئرز، ڈیٹا بیسز اور فارما کی سپورٹ بہت زیادہ. وہاں پہ فارما جتنے ریسرچر ہیں اکثر کے پاس فارما کی گرانٹس ہوتی ہیں، اور NIH ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، US میں ایک بڑا ادارہ ہے جو سارے ریسرچ بجٹ کو ہینڈل کرتا ہے، گرانٹس دیتا ہے. تو ابھی ہم ریسورسز میں بہت پیچھے ہیں، ایلوکیشن بہت پیچھے ہیں، لیکن آئی سی ہیوج پوٹینشیل. پاکستان میں ہمارے پاس اتنے برائٹ مائنڈ ہیں جو باہر جاتے ہیں اور نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، نئے کام کرتے ہیں، اور وہ اگر اس طرح کا ماحول یہاں ملے جو علم پرور ہو تو کوئی وجہ نہیں ہم یہاں نہیں کر سکتے. سر شفا کلینکل سینٹر کی اگر آپ ریسرچ سینٹر کی تعداد کتنے ممبرز پر مشتمل ہے یہ ریسرچ سینٹر، اور آپ نے کس طرح سے کام کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے، کس طرح سے فنکشن کرتا ہے شفا کا کلینکل ریسرچ سینٹر؟ دیکھیں ہم جو ہے شروع کرتے ہیں، ہماری اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ ایک ڈائیورس ٹیم ہے جسے مختلف ٹیلنٹس کے لوگ ہیں جو اکٹھے کرنا سب سے مشکل کام ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاسپٹل میں، ریسرچ سینٹر میں، کینسر سینٹر میں سب سے آسان کام بلڈنگ بنانا ہے. اصل تو وہ لوگ ہیں، یعنی ایسے ہی آپ F-16 خرید لیں گے، پائلٹس نہیں ہیں آپ کے پاس. تو وہ لوگ جو ہیں جن کے مائنڈ اوپن ہو، جو کویسچن کر سکتے ہیں چیزوں کو، ان کو اکٹھا کرنا. تو ان میں ہم نے ایک ڈویژن آف لیبر کیا ہے، ایک مختلف لوگوں میں مختلف چیزیں بانٹی ہیں، دو کی ٹیمز بنائی ہیں، اوور لیپ دیے ہیں تاکہ ایک بندہ چھٹی پہ آئے، کوئی کام رکے نہ. بہت سارا ریسرچ کا کام جو ہے کولیبوریشن ہے، تو وہ ٹائملی دیکھیں جو باہر سے ایک ریسرچ آئیڈیا آتا ہے وہ فیزیبلٹی پوچھتے ہیں، اچھا جی ہم نے SLE بیماری ہے اس پہ ریسرچ کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا اچھا جی شفا میں جو ہے نا 356 مریض ہیں SLE کے، اور ٹھیک ہے جی ہم یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں بہت سارا پیپر ورک انوالو ہوتا ہے، ریگولیٹری ایجنسیز آتی ہیں. اس پروسیس کو ایکسپیرائٹ کرنا، ایک انویسٹر، ایک فارماسیوٹیکل، ایک ریسرچ یونیورسٹی جو جرمنی سے، فرانس سے، کینیڈا سے، US سے آ رہی ہے، وہ آپ کے ریگولیٹری ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جی ہم نے 1 جون سے شروع کرنا ہے، 30 اگست تک ریکروٹمنٹ ختم کرنی ہے، 1 سال فالو اپ کرنا ہے. دے آر آن اے اسکیجول. تو اگر آپ کے یعنی وہ شفا میں پھنس جائے، IRB میں، جو کہ ہم نہیں پھنسنے دیتے، تو ایک بڑا حصہ ہمارے کام کا CRC کا یہ ہے کہ وی میک شیور کہ ڈاکومنٹس اور جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسموتھلی فلو کریں، وہ جو ہے نا فائلوں کو پہیے لگ جائیں اور وہ چلتی جائیں. تو یہ، اور پھر کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں، گورنمنٹ کی ریگولیٹری ایجنسیز ہیں، ڈریپ ہے، دوسری چیزیں کہ ان میں ایک فائل چلی گئی، پھنس گئی. اس سے یعنی جو ڈیلیز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انڈیا میں وہی فائل جاتی ہے، وہ 1 مہینے میں ریکروٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسرائیل میں وہی فائل گئی، وہ 15 دن میں ریکروٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک آگے نکل جاتے ہیں اور ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. سر بھی آپ نے کولیبوریشن کی بات کی، شفا کلینکل ریسرچ سینٹر کن کن ممالک کے ساتھ کولیبوریشن پر کام کر رہے ہیں اور کن کن موضوعات پر ہماری کولیبوریشن چل رہی ہے؟ ابھی اس وقت ہم جو ہیں US، کینیڈا، رشیا، UK، ان کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ پروٹوکول چل رہے ہیں. اور اس میں یعنی جیسے میں نے کہا کہ مختلف اسپیشلٹیز میں، مختلف چیزوں میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے پاس اس وقت اب AI جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروٹوکول ہیں، بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس لیے کہ شفا ہیز اے ہیوج ڈیٹا بیس ریڈیولوجک امیجز کا، ایکس رے، CTs، MRIs کا، پیتھولوجی اسپیسیمنس کا، اور پیشنٹ پاپولیشن بڑی ڈائیورس، اور اس کی ایکوریٹ میڈیکل ریکارڈ کیپنگ. تو اس سے بہت سارے نئے اسٹیک ہولڈرز، ایکچولی وہ ریسرچ میں کہتے ہیں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل، کہ ڈیٹا اب اتنی پریشیس کموڈٹی ہے کہ ہمیں اس کموڈٹی کے لیے بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا کینسر کا ڈیٹا چاہیے، اور اس کے لیے بڑا ہمارا اسٹرنجنٹ پروسیس ہے. آبویسلی پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی اور مریضوں کی فلاح کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی IRB کے تھرو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کس سے شیئر کرنا ہے، اس میں شفا کا کیا فائدہ ہے، مریضوں کا کیا فائدہ ہے، پاکستان کا کیا فائدہ ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے ڈیٹا کو گارڈ کرنا، ڈیٹا کو مینٹین کرنا اور اسے شیئر کرنا دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. سر آخر میں یہ بتائیے کہ ڈاکٹرز تو ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہیلتھ سیکٹر سے جڑے لوگ اور کون کون سے ایسے شعبے ہیں جو کہ ریسرچ میں اپنے تائیں، اپنی اسپیشلٹی کے تائیں
وہ اپنا پارٹیسپیشن دے سکتے ہیں ریسرچ میں؟ یہ بہت ہی اچھا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں ریسرچ صرف ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. اس میں جب آپ باہر مطلب کینسر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں, اب اس میں کس جو لوگوں کے مطلب وائرالوجی جو وائرس کے اسپیشلسٹ ہیں, جینیٹکس کے اسپیشلسٹ ہیں, نرسنگ میں لوگ بہت آگے آئے ہیں, فارماسسٹ جو ہیں, فارماکالوجی کے لوگ, بایو اسٹیٹسٹیشینس, کیونکہ جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اس وقت کمپیوٹر سے, بایو انفارمیٹکس ایک پوری اسپیشلٹی ہے کہ اس ڈیٹا کو ہینڈل کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی. کمپیوٹر ماڈلز ہیں جو اس کو شکل دیتے ہیں کہ ایک مریض کی آپ نے 50,000 میوٹیشنز ٹیسٹ کر لی, اس میں سے 235 اب نارمل نکل آئی ہیں, اس ڈیٹا کو کیا کرنا ہے. تو کمپیوٹر کے الگوریدمز ہیں, ماڈلز ہیں, اور یہ ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کرنا, اس میں ابھی there is a huge chance for people with computer skills جن کو کوڈنگ آتی ہے, جو نرسنگ کے لوگ ہیں, فارمیسی کے لوگ ہیں, یعنی ایک ملٹی ڈسپلنری, اٹس اے ٹیم اسپورٹ. رائٹ سر, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں دلچسپی اتنی زیادہ غالباً نہیں ہے, ریسرچ کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے. سر کیسے رجحان ریسرچ کی طرف کیا جائے؟ رجحان شروع, دیکھیں ایک ویسٹ کا رول یہ ہے, وہاں پہ جو انوویٹر ہوتے ہیں, جو ریسرچر ہوتے ہیں, وہ ان کو دے آر دا کنگز آف سوسائٹی. ان کو وہ اتنا میرے دوست ہیں ایک بہت اچھے یونیورسٹی وسکانسن میں لمفوما پہ ریسرچ کرتے ہیں ماشاء اللہ, 600 پبلیکیشنز, ڈاکٹر مہدی ہمدانی. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تجھے تو گورے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا اس بندے کا اتنا پوٹینشیل ہے, وہ اس کو جو ہے نا A35 پہ فل پروفیسر بنا دیتے ہیں, اس کو پورا ریسرچ سینٹر بنا دیتے ہیں, اس کو لیب بنا دیتے ہیں, گرانٹس دیتے ہیں. تو وہ جب تک وہ علم پرور کلچر نہیں آئے گا نا کہ ہم نے یہ ڈیزرونگ میرٹ پہ, اور اس میں وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے, یہودی ہے, اس کی داڑھی ہے, یہ گنجا ہے, اس کا جو ہے نا وہ چال چلن کیسا ہے, دے کیئر اباؤٹ کہ ہاں یار یہ بندہ ایک انوویٹیو مائنڈ ہے, اور اس کو اسی لیے وہ دنیا پہ رول کرتے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ ٹیلنٹ وہاں جا کے اپنے رنگ دکھاتا ہے. جیسے اچھی مٹی ہوتی ہے, آپ اس میں بیج ڈالیں تو پھول نکلتے ہیں, آپ ریت میں جتنے مرضی ڈالتے ہیں. تو ہمیں وہ مٹی بدلنی ہے, ہمیں وہ کلچر ایسا لانا ہے کہ لوگوں کو شوق بھی ہو اور ریوارڈ بھی ہو. دیکھیں نوبل پرائز کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے, ایک بندہ مر گیا اتنے سال سے, لیکن اس کا وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے کہ اس نے کہا کہ جو ریسرچ کرے اس کو مالا مال کر دو, اس کو اور ایڈ دو کہ وہ اور اچھے پروجیکٹس کے ساتھ آئے. تو یہ کلچر, اس کی سرپرستی ہر لیول پہ, اور اس کو آنر کرنا کہ نئی چیز جو بندہ ڈسکور کر رہا ہے, یہ سب انسانیت کے محسن ہیں, اس کو ہم ویلیو کریں گے تو جو چیز جس چیز کی قدر ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایاز میر صاحب, آپ تشریف لائے, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے, اور آپ کو دوبارہ سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں مختلف موضوعات پر انلائٹن کریں. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کن موضوعات پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم انہی موضوعات کے مطابق پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.